السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی بات شروع کرنی ہے۔ اس سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اور خاص سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر اور اس کے ناموں پر ذرا غور کر لیا جائے کہ تاکہ قرآن کریم کو سمجھنے میں دلچسپی اور قرآن کریم کو سمجھنے کا ایک طور طریقہ ذہن نشین ہو جائے، اور جس صورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہو جائے۔ تو دیکھیں، اولاً تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار ناموں کا ذکر کیا گیا ہے احادیث سے، قرآن عظیم سے اور بھی کئی جگہ سے۔ تو قرآن کریم میں جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے کئی نام ہیں۔ مثلاً اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ام الکتاب، ام القرآن، اساس القرآن، تقریباً یہ تینوں ایک ہی معنی میں آئیں گے کہ قرآن کی جڑ ہے، کتاب کی اصل ہے، کتاب کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اس کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، تو سورۃ الحمد بھی بعض لوگوں نے اس کا نام لکھا ہے۔ کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے، مثانی بھی ہے۔ مثانی اس لیے کہ دہرائی جانے والی ہے، کہ ہر نماز میں اس کو دہرائی جاتی ہے۔ کافیہ اس لیے ہے کہ یہ نمازوں میں اس سورت کا پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وافیہ اس لیے ہے کہ وافیہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی آدھی سورت ایک رکعت میں پڑھ دے اور دوسری رکعت میں آدھی سورت پڑھ دے، یہ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری سورت کو ایک رکعت میں پڑھنی ہوگی، جو سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے وہ سورت نہ بتاؤں جو قرآن میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، یہ فاتحہ کتاب ہے، یعنی یہ سورۃ الفاتحہ جس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن کے جس کسی بھی حصے میں، طب نبوی میں اس چیز کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ بدن کے جس کسی بھی حصے میں درد ہو تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ درد سے راحت ہو جائے گی، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی کہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس سورت کو یعنی کہ سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ بھی سوال کرے گا وہ دیا جائے گا۔ تو جو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً میری بزرگی بیان کی میرے بندے نے۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت اس وقت کہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میں آدھا اور آدھا میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ بھی سوال کیا ہے، جو کچھ بھی مانگا ہے اسے دیا جائے گا۔ تو یہ اس سورت کا نام، ایک سورت تو یہ ہے کہ اس سورت کا نام کہ سورۃ الصلاۃ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کہا ہے کہ یہ صلاۃ ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام ایک رقیہ بھی ہے، یعنی کہ دم کرنے والی سورت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چند صحابہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک قافلے کا گزر ایک بستی کی طرف سے ہوا، تو بستی میں لوگ گئے اور بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، آج رات ہمیں مہمان بنا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اجنبی آدمی ہو، ہم تمہیں یہاں مہمان نہیں رکھ سکتے، انکار کر دیا۔ وہ لوگ گئے اور پاس کے جنگل میں جا کر کے رات گزر کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رات ہوئی تو رات میں جو اس بستی کا جو سردار تھا، اس سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ تو اب اس کے بعد جو اس وقت ان بستی والوں کے پاس جو کچھ بھی علاج تھا تو وہ علاج کیا، لیکن علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔
تو اب یہ لوگ گئے کہ چلو وہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی جنہوں نے مہمان ہونے کا خواہش ظاہر کی تھی، شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس علاج تو ہے، لیکن ہم اس شرط پر علاج کریں گے۔ تو کچھ شرط بھی رکھی، کچھ بکریوں کا شرط رکھا، لوگوں نے قبول کر لیا۔ تو پھر وہ آئے اور آنے کے بعد سے وہاں پر بکریوں یہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے وہاں پر دم کر دیا، اور پھر اس کے بعد سے اس کا زہر دور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب لوگ بکری لے کر کے چلے گئے۔ جب بکری لے کر کے چلے گئے تو اب صحابہ کا معاملہ تھا کہ صحابہ نے اب ایک دوسرے سے بات کرنی شروع کی کہ یہ تو قرآن کے عوض میں ہم نے بکریاں لی ہیں جو کہ شرعاً درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب وہاں پر اپنے معاملات کو رکھا، اپنی باتوں کو رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو تمہیں حصہ ملا ہے، جو چیز تم لے کر کے آئے ہو اس میں سے اس کا حصہ تقسیم کرو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ خلاصہ کلام کہ یہ ایک تو اس وجہ سے رقیہ دم کرنے کو، کہ یہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس صورت کو پڑھ کر کے کسی مریض پر دم کر دیا جائے، کسی مریض کے درد پر ہاتھ رکھ کر کے دم کر دیا جائے، تو یہ ایک صورت کی ایک خاص فضیلت یہ ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کے اور بھی بے شمار نام ہیں، تو مختصر اختصار کے ساتھ بس اتنی سی بات کہ یہ صورت جو ہے تو ہر طرف سے فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، یا پھر بلکہ یہ قرآن کریم میں اس جیسی صورت کبھی اس جیسی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ پھر زبور میں ہے۔ کسی بھی آسمانی کتابوں میں اس کے جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں ایک بات اور کہی جاتی ہے جو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس 4 وقت میں بہت مایوس ہوا تھا۔ ابلیس کو 4 بار بہت مایوسی ہوئی۔ پہلی بار تو یہ کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جا قیامت تک تیرے اوپر ہم نے لعنت کر دی، تو اس وقت وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخرج منہا، نکل جا اس جنت سے، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ جنت سے تو نکل جا، اس وقت وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ تیسری بار ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی، اس وقت وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب مایوس ہوا جب فاتحہ سورۃ الفاتحہ کا نزول ہوا۔ تو یہ 4 جگہ ہے کہ جو ابلیس بھی اس وقت مایوس ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس چیز سے یہ سورۃ الفاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف 2-4 باتیں اور تھی جو سامنے رکھ دوں کہ دیکھیں قرآن کریم کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم ایک آیت کا، ہماری کوشش ہے کہ میں ایک آیت کا درس شروع کروں، لیکن آپ سمجھیں کہ ایک آیت جو ہے قرآن کریم میں کسی بھی چیز کا، یا پھر قرآن کریم ہو یا پھر کوئی بھی دنیاوی لٹریچر ہو، آپ اس لٹریچر پر اگر ہم غور کریں گے تو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پوری طرح سے اس لٹریچر میں کوئی ایک کانٹینٹ ہو، کانٹینیشن ہوتا ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے، جس کو ورس کہتے ہیں، جس کو ہم سورت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب تک ہم پوری سورت کو نہیں پڑھیں گے تب تک کہ پوری بات کو شاید کہ نہ سمجھ پائیں۔ لیکن قرآن کریم میں چونکہ بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں تو اس میں کئی کانٹینٹ ہیں، لیکن اس کانٹینٹ کو کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ تو جو رکوعات ہوتے ہیں، 1 رکوع، 2 رکوع، 5 رکوع، 7 رکوع، رکوع نمبر اتنا، رکوع نمبر اتنا، تو یہ رکوعات جو ہوتے ہیں، تو یہ رکوعات جو ہوتے ہیں وہ پیراگراف کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک کانٹینٹ ہو گئے صورت، اور اس کا وہ پیراگراف ہے کہ جب تک ہم ایک پورے پیراگراف کو نہیں پڑھتے ہیں تب تک ہم کسی چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں آیت، اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں آیت۔ وہ آیت کیا ہوتا ہے؟ تو ریئل میں وہ ایک یا تو فریز ہوتا ہے یا پھر وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے۔ جب تک وہ صرف ہم ایک سینٹنس کا ہم یہاں پر تفسیر کریں گے، لیکن پورے کنسیپٹ کو اور پوری طرح سے اس بات کو سمجھنے کے لیے، کانٹینٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ رکوع کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور یہ کون سی آیت ہے، اس سے پہلے کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ جب ہم آگے اور پیچھے کی تمام آیتوں کو جب ہم سنیں گے تبھی جا کر کے ہم کسی نتیجے پر نکل جائیں گے، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن کریم کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی اتنی سی بات پڑھ کر کے اور پھر بات چھوڑ دے تو آگے کی جو آیت ہے وہ آیت ڈیفائن کر رہی ہے کہ وہ انتم سکارا، جب تم نشے کے حالت میں ہو، جب تم ناپاکی کے حالت میں ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ۔
اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اس لیے یہ ایک ایک آیت کا درس ہوگا۔ آپ ایک آیت، دو آیت آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھیں، سورت کا دیکھیں، اور پھر اسی طرح سے رکوع نمبر دیکھیں، آیت نمبر دیکھیں، ان چیزوں کو ملا کر کے ہم یہ چیز کریں۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے تو اول قرآن کے شروع میں تو ضرور ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے یہ پہلی آیت نہیں ہے۔ پہلی آیت کیا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت تھی ریویلیشن کے حساب سے۔ لیکن قرآن کریم میں جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ دو طرح کی ترتیب ہے، اور دونوں منظم من اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ پہلی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے ترتیب نزولی، یعنی کہ آرڈر آف ریویلیشن، کہ کب نازل ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی۔ دوسری چیز وہ ہے ترتیب وسعی، یعنی کہ سیٹ کرنے کی کہ کون آیت کس جگہ کے بعد ہے، یعنی آرڈر آف کنفیگریشن۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا، تو اس چیز کے لیے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں جو چیز ترتیب ہے، دونوں جو آرڈرز ہیں وہ آرڈر من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے تو سورہ فاتحہ اصل میں سورت کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن مفسرین میں سے بہت سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ سورت کے اعتبار سے یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل ایک سورت نازل ہوئی تھی، ورنہ آیت کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوئی تھی۔ اور چونکہ شروع میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہر کتاب، کوئی بھی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتاب لٹریچر لکھتے ہیں تو اس کا ایک پیج جو شروع میں ہوتا ہے وہ جس کو پریفیس کہتے ہیں، یعنی کہ دیباچہ کہتے ہیں، یہ دیباچے کے طور پر یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کی کو شروع میں لایا گیا ہے۔ اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، یہ وہ سورت ہے جو کتاب کو کھولنے والی سورت ہے، کہ ہم جب کتاب کو کھولتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آئندہ دنوں سے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر، سورت نمبر، رکوع نمبر، آپ کوئی بھی آپ وہ دیکھیں گے تو ہمارا تھم لائن جو ہوگا اس پر آیت نمبر، سورت نمبر، رکوع نمبر، یہ چیزیں انشاءاللہ مینشن رہے گی، وہاں سے آپ سمجھنا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔